ڈاکٹر عبدال قدیر خان کی میت ان کے گھر سے فیصل مسجد کے لیے روانہ کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدال قدیر خان کی میت ان کے گھر سے اب فیصل مسجد کے لیے روانہ کی جا رہی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز مریم نواز نے میں جوائن کیا ہے۔ مریم، آپ ڈاکٹر عبدال قدیر خان کے گھر کے باہر موجود ہیں، ان کی میت ان کے گھر سے فیصل مسجد کے لیے روانہ کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت ڈاکٹر عبدال قدیر خان کے گھر کے باہر موجود ہوں، جہاں پر ان کی میت کو جو ہے وہ اس وقت فیصل مسجد کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو ان کی ایمبولینس ہے وہ ان کے گھر سے نکل چکی ہے اور وہ فیصل مسجد کی طرف روانہ ہے، جہاں پر ان کے جنازے کی جو ہے وہ پوری تیاری کر لی گئی ہے اور جنازہ گاہ میں جو ہے وہ تمام انتظامات مکمل ہیں۔ ابھی ڈاکٹر عبدال قدیر خان کی میت کو ان کے گھر سے جنازہ گاہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ گھر پہ ان کے رشتہ دار اور اہل محلہ کی جو ہے وہ بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہنچی تھی اظہار تعزیت کے لیے، اور اس وقت ان کی جو میت ہے اس کو لے جایا جا رہا ہے ایمبولینس میں جنازہ گاہ کی طرف، اور یہ ان کے گھر سے بس 5 منٹ کے ہی راستے میں موجود ہے۔ 3:30 بجے جنازہ ہونا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کی میت کو جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نمائندہ جیو نیوز مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدال قدیر خان کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر عبدال قدیر کی میت ان کے گھر سے فیصل مسجد کے لیے روانہ کی جا رہی ہے، اور نمائندہ جیو نیوز مریم نواز بتا رہی ہیں کہ 5 منٹ کا ہی رستہ ہے یہاں سے فیصل مسجد کا۔ نمائندہ جیو نیوز وقار ستی ہمارے ساتھ فیصل مسجد سے موجود ہیں، ان سے جانیں گے وقار، یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نماز جنازہ کی تیاریاں اور تدفین کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں فیصل مسجد کے اس احاطے میں جہاں پر جو عوام کا انکلوئر ہے، جہاں پر عام عوام یہاں پر آئیں گے اور بہت بڑی تعداد جو ہے یہاں وہ موجود ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے، جبکہ VVIP انکلوئر بھی مسجد کی دوسری طرف جو ہے وہاں پر بنایا گیا ہے، جہاں پر وفاقی کابینہ، اعلیٰ عسکری قیادت کے علاوہ جو وہ غیر ملکی سفیر ہیں اور جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو وہاں پر جانے کی صرف وہ اجازت ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے سخت یہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد محسن پاکستان ڈاکٹر عبدال قدیر خان کا جسد خاکی یہاں فیصل مسجد سے H8 قبرستان میں وہ روانہ کیا جائے گا، جہاں پر ان کی وہ تدفین کی جائے گی۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موسم تھوڑا سا یہاں وہ بارش ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر وہ موجود ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس انکلوئر میں جو عوامی انکلوئر ہے جہاں پر صرف عوام کو آنے کی اجازت ہے، جبکہ جو VVIP انکلوئر ہے جس میں وفاقی کابینہ ہے، اعلیٰ عسکری قیادت ہے اور غیر ملکی جو سفارتکار ہیں ان کے لیے الگ سے انکلوئر ہے۔ ایک جو قبر تھی اس کی یہاں پہ بھی کھدائی کی گئی تھی، یہاں پر اس احاطے میں بھی ان کی ایک قبر تیار وہ کی گئی تھی، لیکن حکومت اور ڈاکٹر قدیر خان کی فیملی کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ ان کی تدفین H8 قبرستان میں کی جائے، اور اس کے بعد حکومت نے باضابطہ اس چیز کا اعلان کیا، اور اب جو تدفین ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد H8 قبرستان میں کی جائے گی ڈاکٹر عبدال قدیر خان کی۔ جی، نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد H8 قبرستان میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ احمد سبحان موجود ہے H8 قبرستان میں، ان سے جانتے ہیں ڈیٹیلز۔ احمد سبحان، آپ بتائیے گا قبرستان میں آپ اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں؟ جی بالکل، تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدال قدیر خان کا جسد خاکی جب نماز جنازہ کے بعد فیصل مسجد سے ادھر H8 قبرستان موو کیا جائے گا، جہاں پر ان کی فیملی کی یہ خواہش تھی کہ اسی H8 قبرستان میں ہی ان کی تدفین کی جائے، تو یہاں پر اب قبر تیار کر لی گئی ہے۔ تمام تر جو جس میں سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں، اور جس طرح سے اب بارش بھی بالکل یہاں پر اسلام آباد میں جو بادل ہیں ان کا سایہ ہے اس وقت اسلام آباد کے اوپر، تو اس وجہ سے یہاں پر کناتیں بھی لگا دی گئی ہیں کہ اگر بارش ہوتی ہے تو اس کے لیے جو شرکاء آئیں گے ادھر تدفین میں شامل ہوں گے ان کی سہولت کے لیے یہاں پر کرسیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے سینئر آفیسرز ادھر موجود ہیں جو CDA کی معاونت کر رہے ہیں، اور تمام تر جو انتظامات ہیں ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے H8 قبرستان کے اطراف میں اس وقت پاکستان آرمی، رینجرز اور اسلام آباد پولیس کے تعینات کر دیے گئے، واک تھرو گیٹ نصب کیا گیا ہے۔
روڈ کی ایک سائڈ ہے اس کو بند کر کے H8 قبرستان کا اب صرف ایک مرکزی دروازہ ہے جو کہ کھلا ہے جہاں سے شرکاء داخل ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد سبحان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی میت ان کے گھر سے فیصل مسجد کے لیے روانہ کر دی گئی ہے. اب سے کچھ دیر بعد فیصل مسجد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. فیصل مسجد کے باہر 2 انکلوژرز بنائے گئے ہیں، ایک عام عوام کے لیے بنایا گیا ہے اور دوسرا انکلوژر VVIP انکلوژر ہے. نماز جنازہ کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد H8 قبرستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تدفین کی جائے گی. ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سینئر افسران موجود ہیں جو CDA کی معاونت کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. نمائندہ جیو نیوز مریم نواز ہمیں ان کے گھر سے رپورٹ کر رہی تھی. فیصل مسجد کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے. اس وقت ایمبولینس نکل چکی ہے گھر سے. نماز جنازہ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. رشتہ دار اور اہل محلہ تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچے ہیں اور مریم نواز یہ بتا رہی تھی کہ فیصل مسجد کا راستہ ان کے گھر سے 5 منٹ کی دوری پر ہے. تو ان کا جسد خاکی فیصل مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. وہاں سے وقار ستیہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے. ان کا یہ بتانا تھا کہ بڑی تعداد میں نماز جنازہ کے لیے لوگ موجود ہیں اور الگ الگ انکلوژرز بنائے گئے ہیں. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. فیصل مسجد سے H8 قبرستان کے لیے میت کو روانہ کیا جائے گا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت نماز جنازہ میں شرکت کے لیے موجود ہیں. ایک بار پھر وقار ستیہ کی جانب بڑھیں گے. وقار کہیے گا، جیسے مریم نواز ہمیں بتا رہی تھی کہ 5 منٹ کی دوری پر ہے تو 5-10 منٹ لگیں گے فیصل مسجد پہنچنے میں، اور فیصل مسجد کے اطراف اور فیصل مسجد کے اندر آپ آنکھوں دیکھا حال ہمیں بتائیے. وقار ستیہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بڑی تعداد میں نماز جنازہ کے لیے لوگ پہنچے ہیں اور وقار ستیہ سے پہلے جب ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. عوامی انکلوژر میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہے. VVIP انکلوژر بھی الگ بنایا گیا ہے. وقار سے ایک بار پھر رابطہ بحال ہوا ہے. وقار، آنکھوں دیکھا حال، آنکھوں دیکھے مناظر ہم سے شیئر کیجیے. کی تعداد میں لوگ ہیں اور ہر طرف جو ہے لوگ پیدل بھی آ رہے ہیں. گاڑیوں کا تو راستہ یہاں پر بند ہو چکا ہے اور جو جسد خاکی ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے فیصل مسجد میں اور اب سے چند ہی لمحے کے بعد ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی جائے گی. اس کے لیے 2 انکلوژر بنائے گئے ہیں اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے. مسجد کے ایک جانب یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ VVIP انکلوژر ہے جس میں اعلیٰ عسکری قیادت، وفاقی کابینہ کے ارکان اور جو غیر ملکی سفارتکار ہیں ان کے لیے وہاں پہ پنڈال بنایا گیا ہے جس کو VVIP انکلوژر کا نام دیا گیا ہے. جبکہ مسجد کے بائیں جانب جو ہے وہ عوامی انکلوژر ہے جہاں پر عام عوام جو ہے وہ آ رہی ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے اسی ایمبولینس کے ذریعے جو جسد خاکی ہے اس کو H8 قبرستان میں وہ روانہ کیا جائے گا اس طرف تاکہ تدفین ہو سکے ان کی. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو بارگلہ روڈ ہے وہاں سے وہ پیدل آ رہی ہے چونکہ آگے گاڑیوں کا راستہ وہ نہیں ہے. بارش بھی یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا تیز ہونی شروع ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر وہ موجود ہے. اور اس میں جو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایمبولینس جو ہے وہ VVIP انکلوژر کی میں پہنچ چکی ہے اس وقت اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی. لیکن لوگوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے. تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر یہاں سے ہے مماگلہ روڈ اور وہاں سے لوگ جو ہے جوگ در جوگ اور یہاں پر دوڑتے ہوئے جنازہ گاہ کی طرف وہ پہنچ رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے لوگوں کی کچھ تعداد مسجد کے اندر بھی بارش کی وجہ سے مسجد کے اندر بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں لوگ. اور 1 لاکھ سے زیادہ کیپیسٹی ہے فیصل مسجد میں اندر جو ہے وہاں پر وہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے. اور ابھی بھی جو ہے لوگ نعرے لگاتے ہوئے اور آ رہے ہیں اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لوگ آ رہے ہیں. 3:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے جس کو ابھی تقریباً 6 سے 7 منٹ اور ہیں اور اس کے بعد 3:30 بجے ایگزیکٹلی نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی. اور اس کے بعد جو انتظامیہ اسلام آباد انتظامیہ وہ یہاں سے جسد خاکی کو H8 قبرستان لے جائی جائے گی اور وہاں پہ باقاعدہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کو سپرد خاک کر دیا جائے گا.
जी नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद है और हमें बता रहे हैं कि फैसल मस्जिद पहुंच चुकी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैयत और यहाँ पे 2 इंक्लोजर्स बनाए गए हैं। एक इंक्लोजर बनाया गया है आम लोगों के लिए जहाँ पे लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और एक इंक्लोजर बनाया गया है VVIPs के लिए। इस इंक्लोजर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैयत पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और नमाज जनाजा की अदायगी के बाद H8 कब्रिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन की जाएगी। वहां पर भी तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं। इस्लामाबाद के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैयत उनके घर से रवाना हो गई है और फैसल मस्जिद मैयत पहुंचेगी और उसके बाद फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद उनका जसद खाकी H8 कब्रिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा। नमाज जनाजा के लिए 3:30 बजे का वक्त दिया गया था। 3:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की H8 कब्रिस्तान में होगी। वकार सत्ती भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं फैसल मस्जिद से और उनके घर से हमें रिपोर्ट कर रही हैं मरियम नवाज़ और अहमद सुबहान हमें H8 कब्रिस्तान से अपडेट कर रहे हैं। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक उनकी मैयत इस वक्त पहुंच रही है फैसल मस्जिद, क्योंकि रास्ता डिस्टेंस जो है मरीम नवाज़ के बताने के 5 मिनट का रास्ता है उनके घर से फैसल मस्जिद का। फैसल मस्जिद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और अलग अलग इंक्लोजर्स बनाए गए हैं एक आवाम के लिए। फैसल अब ये अपडेट है कि फैसल मस्जिद उनका जसद खाकी पहुँचा दिया गया है और फैसल मस्जिद में 3:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद रवाना किया जाएगा जसद खाकी H8 कब्रिस्तान के लिए। फैसल मस्जिद के आप ये मनाजिर बराह रास्त देख रहे हैं जहाँ मैयत पहुँच चुकी है। एम्बुलेंस में मैयत को पहुँचाया गया फैसल मस्जिद और वहाँ हज़ारों की तादाद में, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। फैसल मस्जिद के अंदर कैपेसिटी 1 लाख नमाजियों के नमाज अदा करने की है। अभी हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं। फैसल मस्जिद के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं और ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं लोगों की आमद के लिए और उन ख़ुसूसी इंतज़ाम में इंक्लोजर्स बनाए गए हैं अलग अलग। आवाम के लिए एक अलग इंक्लोजर है जहाँ लोग पहुँच के नमाज जनाजा अदा करेंगे। इसके साथ साथ एक VIP इंक्लोजर है जहाँ वज़रा और दीगर हाई प्रोफाइल शख्सियात वहाँ नमाज जनाजा अदा करेंगी और सभी सोगवार हैं, गमज़दा हैं। ताज़ियती पैगामात आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ताज़ियती पैगाम आया, सदर ममलिकत आरिफ अलवी, अपोजिशन लीडर्स और जितने भी हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं अवाम उन्नास की तरफ से ताज़ियती पैगाम फैमिली को मिल रहा है। रिश्तेदार और अहले मोहल्ला ताज़ियत के लिए उनके घर पर मौजूद हैं। मोहसिन पाकिस्तान, रश्क पाकिस्तान, एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए हैं। फेफड़ों की तकलीफ़ के बायस अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया था जहाँ पर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के कोट एंड कोट उनके अल्फाज ये हैं, जो भी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए उनका ये कहना था कि ये जो उन्होंने सारी कोशिश की, एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान को बनाया, उसका मकसद ख़ूरेज़ी को रोकना, अमन व अमान कायम करना और पाकिस्तान को हिफाजत देना। और उनका ये भी कहना था इंटरव्यू के दौरान, जो सुहेल वड़ाइद साहब को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उनका ये कहना था कि उनके पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन जब सूरत हाल बदली और भारत ने एटमी धमाके किए तो उन्होंने ये सोचा, इस बात की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया और रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना होगा, जिसके लिए उन्होंने कोशिशें की। अब्र रहमत भी बरस रहा है फैसल मस्जिद पर और आप ये मनाजिर देख रहे हैं, बराह रास्त ये मनाजिर हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ये कहना था कि पाकिस्तान के ऊपर आँच ना आए, इसलिए उन्होंने ये सारी कोशिश, ये जद्दोजहद की, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मुतालिक मज़ीद भी अगर आपको बताएं तो साल 1936 में भोपाल में पैदा हुए। 1947 में अहले खाना के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, जहां 1960 में उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की और बादशाह वो आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। 15 बरस यूरोप में रहने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दरख्वास्त पर 1976 में
پاکستان واپس آئے. اور یہ وہی واقعہ جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا 71 کی جنگ کے بعد جو حالات بنے اور 71 کی جنگ میں جو حالات بنے اس کا ذکر انہوں نے سہیل وڑائچ کے انٹرویو کے بعد بھی کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پاکستان مضبوط. اور پاکستان مضبوط کیوں ہو؟ اس لیے کہ معاشی ترقی ہو اور پاکستان میں تعلیم کے محکمے میں انویسٹمنٹ کی جائے, لوگوں کو تعلیم کے مواقع دیے جائیں, صحت کی بنیادی سہولیات لوگوں کو دی جائیں. اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ہوسٹائل جو ہمارا نیبر ہے جو میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھ رہا ہے, ایک برابری کی سطح پر پاکستان کو لایا جائے اور برابری کی سطح پر پاکستان کو وہ لائے. اور مقصد ان کا یہی تھا کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ, ایک ڈیٹرنٹ ہو جو کہ بھارت کے لیے ہو, اور اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے. ان کی ان خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, سراہا جائے گا, خراج عقیدت پیش کیا جائے گا, خراج تحسین ان کی زندگی میں ان کو پیش کیا جاتا رہا. اور ہمیشہ محسن پاکستان کے لقب سے ان کو جب بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام آیا تو اس سے پہلے ان کو محسن پاکستان کا لقب دیا گیا. اور اب ان کی جو نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے یا H8 قبرستان کے جو مناظر ہیں یہ اس بات کو ڈپکٹ کرتے ہیں, اس بات کو دکھا رہے ہیں, اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستانی کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے اور یقیناً اپنا محسن سمجھتے ہیں. جوک در جوک ہمارے نمائندے وقار ستی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جوک در جوک لوگ پہنچ رہے ہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے, شرکت کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, اظہار تعزیت کیا جا رہا ہے. اور جو بھی پاکستان میں رہنے بسنے والے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, وہ اپنے تئیں ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں, ان کی مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں, تعزیتی پیغامات پہنچا رہے ہیں ان کے اہل خانہ تک کے ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. عبدالقدیر خان سے متعلق نیلم, محسن پاکستان سے متعلق جتنی بات کی جائے اور یہ جو پروفائل بھی ان کا ہے اس سے متعلق بھی ہم لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں بتا رہے ہیں, اور براہ راست مناظر بھی لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ان کے نماز جنازہ کے لیے صف بندی اس وقت ہو رہی ہے. وقار ستی ہمارے ساتھ ہی ہیں, مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں. وقار, آج کے دن اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں میں ابر رحمت بھی برس رہا ہے. اس وقت نماز جنازہ کے لیے صف بندی کی جا رہی ہے. مزید ہم سے آنکھوں دیکھا حال شیئر کیجئے یہاں کا. جی بالکل, کیونکہ 3:30 ہو چکے ہیں اور 3:30 کا ہی ٹائم تھا اور بارش بہت تیز یہاں پر جو وہ فیصل مسجد کا جو ایریا ہے یہاں پہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے, صف بندی ہو رہی ہے. لیکن جہاں ہم اس وقت موجود ہیں جو عوامی انکلوئر تھا یا عام عوام کے لیے تھا وہاں پر ابھی بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو جاری ہے اور لوگوں کا رخ مسجد کے اندر ہے. یہاں پر جو صفیں یہاں بن رہی تھی چونکہ ٹینٹس وغیرہ یہاں نہیں لگے تھے یا کناتے وغیرہ یہاں نہیں لگی تھی, اوپن ایئر میں ایک بہت بڑا میدان ہے, احاطہ ہے فیصل مسجد کا. اب چونکہ تیز بارش کی وجہ سے یہ لوگ مسجد کے اندر جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد کیپیسٹی ہے فیصل مسجد میں اندر نماز ادا کرنے کے لیے, جبکہ لاکھوں لوگوں کے لیے باہر جو دونوں اطراف ان کے میدان ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نماز جنازہ کے لیے حکومت پاکستان نے مسجد کی رائٹ سائڈ پہ جو ہے VIP انکلوئر بنایا ہے جہاں پر صف بندی ہو رہی ہے اور جہاں پر وفاقی کابینہ کے لوگ ہیں, اعلیٰ عسکری قیادت ہے, غیر ملکی سفارتکار ہیں اور دیگر جو ذمہ داران ہیں, اعلیٰ عہدیداران ہیں, وہ سول بیوروکریسی کے لوگ ہیں, وہ یہاں پر وہ موجود ہیں. جبکہ عام عوام کے لیے دوسرا انکلوئر تھا, لیکن اب چونکہ بارش بہت تیز یہاں پر ہو رہی ہے تو وہ لوگ مسجد کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ابھی بھی لوگوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. یہاں پہ گاڑیوں کا جو سلسلہ تھا وہ یہ مسجد کے یہ بارش کی وجہ سے اور رش کی وجہ سے یہاں گاڑیاں اب نہیں آ سکتی, جیم ہو چکی ہے ٹریفک کو. اور جو مارگلہ روڈ ہے ایک وہی انٹرنس وہ رکھی گئی ہے عام عوام کے لیے اور لوگ مارگلہ روڈ کے اوپر جو ہے اپنی گاڑیاں یا کنوینس جو بھی ہے وہ پارک کر کے پیدل وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے محسن پاکستان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اس وقت ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ فیصل مسجد کے اندر کا جو ہال ہے وہ بھی بھر چکا ہے. اس کے باوجود باہر اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی لوگوں کی آمد. ٹھیک ہے وقار, آپ ہمیں یہاں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں, مسلسل ہمیں بتا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے. اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جسد خاکی پاکستانی پرچم میں لپٹا ہوا ہے اور یہاں پہ لایا گیا ہے. نماز جنازہ کے لیے صف بندی کی جا رہی ہے. نمائندہ جیو نیوز وقار ستی ہمیں بتا رہے تھے کہ فیصل مسجد کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے. جو
जोक दर जोक लोग अभी भी आ रहे हैं, पैदल चलकर आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश है कि यहाँ पर पहुँचें और नमाज जनाजा में शरीक हों। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सफ़र आखिरत पर शाया नशान तरीक़े से अलविदा कहा जा रहा है। पाकिस्तानी परचम में उनका जसद खाकी लिपटा हुआ है और कुछ ही देर बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी फैसल मस्जिद में। अब्दुल कदीर खान से मुताल्लिक़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद भी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं जिनको ज़्यादा नहीं मालूम, उनको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। 28 मई 1998 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भारतीय एटमी तजर्बों के मुकाबले में बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर 6 कामयाब तजुर्बाती एटमी धमाके किए और मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में नुमायां किरदार अदा किया। और इससे पहले अगर चले जाएं तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1976 में रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने पर काम शुरू किया और 7 साल के मुख्तसर अरसे में इसे पाया तकमील तक पहुंचाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 6 अप्रैल 1998 को गौरी मिसाइल तजुर्बे और 28 मई 1998 को चागी में पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना उनके लिए सबसे खुशी का दिन था। सबसे ज़्यादा खुशी का जो दिन था वो अब्दुल कदीर खान कहते थे कि वो ये दिन थे जब 1998 को चागी में पाकिस्तान एटमी ताकत बना। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड मिले। उनकी खिदमात के एवज़ हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 2 बार निशान इम्तियाज़ भी दिया। रश्क पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जसद खाकी इस वक्त फैसल मस्जिद पहुँच चुका है। चले जी बिस्मिल्लाह। नमाज जनाजा की तैयारी फरमाएं तमाम लोग, नमाज जनाजा की तैयारी फरमाएं। प्रोफेसर जनाब गजाली साहब नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और दुआ करेंगे हजरत मोहम्मद इलियास। हजरत नमाज जनाजा तैयार है, आप लोग सब बंदी कर लें और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें। हजरत साहब शुरू करें, दुनिया का बहुत दबाव है, सिक्योरिटी का मसला है। शुरू करें। नमाज जनाजा शुरू की जा रही है, नियत फरमा लीजिए, सफ़े सीधी फरमा लीजिए, नियत कर लीजिए, जनाजा शुरू किया जा रहा है। नमाज के लिए तैयारी कर लीजिए, नमाज शुरू होने वाली है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला नबिय्यिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह।
محسن پاکستان رشک پاکستان ڈاکٹر عبدل قدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ قومی ہیرو کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین اور قومی پرچم سرنگو کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد H8 کے قبرستان میں ڈاکٹر عبدل قدیر خان کی تدفین کی جائے گی۔ وہاں پر بھی تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آج کے دن اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں میں ابر رحمت بھی برس رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدل قدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدل قدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ ان کا جسد خاکی اب روانہ کیا جا رہا ہے H8 قبرستان کی طرف، جہاں ان کی تدفین کی جائے گی۔ ڈاکٹر عبدل قدیر خان کے انتقال پر قوم سوگوار ہے۔ ممتاز ایٹمی سائنسدان 85 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر عبدل قدیر خان کچھ عرصے پہلے کورونا میں مبتلا ہوئے تھے۔ انہیں آج صبح طبیعت بگڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن جانور نہ ہو سکے، اور اب نماز جنازہ ڈاکٹر عبدل قدیر خان کی فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی ہے اور ان کی تدفین ہوگی H8 قبرستان میں۔ ڈاکٹر عبدل قدیر خان کے انتقال پر اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے اظہار افسوس کیا ہے۔ ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے یہ کہا کہ ناقابل تسخیر دفاعی قوت بنانے پر قوم ڈاکٹر قدیر کی خدمات کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ H8 قبرستان سے ہمارے نمائندے احمد سبحان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اب ڈاکٹر عبدل قدیر خان کا جسد خاکی H8 قبرستان لایا جائے گا تدفین کے لیے، یہاں پر انتظامات مکمل ہیں؟ جی بالکل، فخر پاکستان ڈاکٹر عبدل قدیر خان کی جس طرح سے رحلت ہوئی اور اس کے بعد تدفین کے لیے فیملی کی خواہش کے مطابق H8 قبرستان کو حتمی فیصلہ کیا گیا، تو یہاں پر اب تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس وقت یہاں پر جس طرح سے قبر تیار کی جا چکی ہے، جو لائٹنگ کا انتظام ہے وہ خصوصی طور پر کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت گہرے بادل ہیں تو کافی کم روشنی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر کناتیں بھی لگائی گئیں اور ساتھ میں لائٹنگ کا بندوبست کیا گیا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یہاں پر تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے۔ اب آزاد کشمیر 6 آزاد کشمیر ریجمنٹ یہاں پر پہنچ چکی ہے، جو کہ یہاں پر آج ان کو گارڈ آف آنر پیش کرے گی۔ اس کے علاوہ تمام تر جو دیگر انتظامات ہیں اب تدفین کے حوالے سے ان کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد اب انتظار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے یہاں پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ضلعی انتظامیہ، CDA اور پولیس کے اہلکار جو کہ ڈیوٹی پر نہیں بھی ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں، اور وہ بھی ڈاکٹر AQ خان کو جب ان کی تدفین ہوتی ہے تو اس میں اپنی شمولیت یہاں پر یقینی بنانے کی خواہش کے ساتھ یہاں پر پہنچے۔ اس وقت اب H8 قبرستان میں یہی انتظار کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر AQ خان کا جسد خاکی یہاں پر پہنچتے تو دیگر تمام تر جو امور ہیں ان کو پھر سر انجام دیا جائے گا۔ جی احمد سبحان ہمارے ساتھ رہیے، وقار ستی بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت فیصل مسجد سے۔ وقار، اب آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ فیصل مسجد کے جسد خاکی روانہ کر دیا گیا ہے H8 قبرستان کے لیے؟ جی بالکل، ابھی جو یہاں پہ VVIPs آئے تھے وہ پہلے وہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدل قدیر خان کا جو جسد خاکی ہے وہ تدفین کے لیے H8 قبرستان کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں پہ انہیں پورے اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ سپرد خاک کیا جائے گا۔ بارش کا وہ سلسلہ ابھی بھی ہے، تیز بارش ہو رہی ہے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس نماز جنازہ میں شریک تھی، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ جنازے میں شرکت نہیں بھی کر سکے بارش کی وجہ سے، ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے۔ اور ابھی بھی جو لوگ ہیں، حالانکہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ روانہ ہو چکی ہے، لیکن لوگ مارگلا روڈ سے اس طرف آ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد ہے لوگوں کی، اور یہ ہائی آفیشلز جو ہیں وہ بھی یہاں سے وہ روانہ ہو گئے ہیں، اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد جسد خاکی جو ہے وہ H8 قبرستان کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے، جو تقریباً 4 سے 6 کلومیٹر یہاں سے وہ دور ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ محسن پاکستان کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ جی نمائندہ جیو نیوز وقار ستی اور احمد سبحان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار ستی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدل قدیر خان کا جسد خاکی H8 قبرستان کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، جو کہ احمد سبحان ہمیں بتا رہے تھے H8 قبرستان سے کہ وہاں پر بھی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ 6 آزاد کشمیر ریجمنٹ پہنچ چکی ہے وہاں پر، جہاں پر ڈاکٹر عبدل قدیر خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ڈاکٹر عبدل قدیر خان کی تدفین کی جائے گی۔ پاکستان کو ایٹمی قوت اور
दफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर आज पूरी कौम सोगवार है। मुमताज़ एटमी साइंसदान 85 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कुछ अर्सा पहले कोरोना में मुब्तला हुए थे। उन्हें आज सुबह तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा कर दी गई है और यहाँ से उनका जस्ते खाकी रवाना कर दिया गया है H8 कब्रिस्तान के लिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वसीयत के मुताबिक उनके अहल खाना की ख्वाहिश पर उनकी तदफीन H8 के कब्रिस्तान में की जाएगी, जहाँ पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान हमें बता रहे थे कि 6 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट वहाँ पर पहुँच चुकी है, जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। और नीलम, ये जो अब्र रहमत बरस रहा है, इससे मेरे जहन में बात आई कि ये रहमत का ही बायस था। इस वक्त भी अब्र रहमत बरस रहा है और ये रहमत का ही बायस था कि जब एक हुब्बुल वतनी से सरशार ऐसा साइंसदान हमें मिला, पाकिस्तान को मिला, जिसने तमाम मुश्किलात को पसे पुष्ट डालते हुए इस बात को मुकम्मल तौर पर इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत बने। और क्यों एटमी क़ुव्वत बने? ताकि खित्ते में अमन रहे, ताकत का तवाज़ुन रहे, खूनरेज़ी ना हो, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बने, पाकिस्तान को हिफाजत मिले और पाकिस्तान के ऊपर आँच ना आए, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, मुआशी तौर पर पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान एक फलाही रियासत बने। ये अपने इंटरव्यूज़ में भी अब्दुल कदीर खान ने कहा और इसी वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और सदर मुमलिकत की तरफ से, अस्करी क़यादत की तरफ से, वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, वफाकी वज़रा की तरफ से, अपोजिशन लीडर की तरफ से खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर कदीर को कौमी अलामत करार देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाने में डॉक्टर कदीर का कलीदी किरदार है। एटमी प्रोग्राम से जारे भारत के मुकाबिल पाकिस्तान को सिक्योरिटी मिली और चेयरमैन सेनेट ने भी इजहार ताज़ियत किया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान H8 कब्रिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सुबहान, कब तक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जस्ते खाकी यहाँ पर पहुँच जाएगा? यहाँ से आंखों देखा हाल हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अब फैसल मस्जिद से H8 कब्रिस्तान के लिए इस वक्त उनका जो जस्ते खाकी है वो रवाना कर दिया गया। और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इतलात यकीनी तौर पर तमाम तर जो सिक्योरिटी के इदारे तैनात हैं उन्हें मिल चुकी है, तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के प्रोटोकॉल में और उनसे मोहब्बत के इजहार में अब यहाँ पर जो तमाम तर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो कि यूनिफॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं या पुलिस या पाकिस्तान आर्मी के, वो अब बिल्कुल अलर्ट हो चुके हैं और बिल्कुल वो एक रिस्पेक्ट की पोजीशन में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जिस तरह से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर H8 कब्रिस्तान के अतराफ में किए गए उनको भी अब बिल्कुल फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसके लिए जो इसके तमाम तर दरवाजे जिस तरह से बंद किए गए थे और एक सिर्फ मरकजी जो दरवाजा है वही अब इस वक्त ऑपरेशनल है। तमाम तर जो शुरका और जस्ते खाकी जब यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए पहुंचेगा तो वो इसी दरवाजे से जनाजा गाह में लाया जाएगा, फिर जनाजा गाह से इसको कब्र के करीब लेके जाएंगे। कब्र और जनाजा गाह बिल्कुल करीब करीब हैं। 16A कब्र है जो कि इधर H8 कब्रिस्तान में जहां पर तदफीन की जाएगी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। यहाँ पर जिस तरह से अब मौसम इस्लामाबाद में काफी ज्यादा बारिश वाला बन चुका है और कुछ जो बारिश है वो भी आप कहीं कहीं पे शुरू हो चुकी है, तो कब्रिस्तान में भी कनातें भी लगाई गई हैं, लाइटिंग का अरेंजमेंट भी किया गया है। CDA और जिला इंतजामिया के ऑफिशियल सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है। और अब जिस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए भी जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को तमाम तर सरकारी एजाज के साथ यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो 6 आज़ाद कश्मीर बटालियन के एहलकार जो जवान हैं वो भी अपने अफसरान के हमरा यहाँ पर पहुंचे और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। यहाँ पर अब जिस तरह से जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी एक अब हतमी जो फाइनल राउंड है उनकी स्वीपिंग का, वो भी इस तमाम तर एरिया में और बिलखसूस इस कब्र के करीब का जो एरिया है जहाँ पर तमाम तर जो शुरका है उनके लिए सीट्स का भी अरेंजमेंट किया गया कि वो इन सीट्स पर बैठेंगे और उसके बाद फिर अपनी कॉल पर सुबहान हमें अपडेट कर रहे थे। वकार सत्ती ने भी हमें अपडेट किया, वक्तन फवक्तन इससे मुताल्लिक अपडेट्स लेते रहेंगे। मरीम नवाज ने भी अपडेट किया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।